السلام علیکم. میں اپنے یوٹیوب چینل اللہ نواز آفیشیل اسٹوڈیو پر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ایچ ایس سی کی نیڈ بیس اسکالرشپ کا افتتاح کر دیا گیا ہے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی طرف. ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح اس فارم کو فل کرنا ہے. آپ کو اسکالرشپ ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں تاکہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کو اسکالرشپ مس نہ ہو جائے. تو فرسٹ پہ آپ نے یہ دیکھیں، ہم نے جو اپنا کا نیم ہے وہ لکھنا ہے، اپنی ڈگری کا ٹائٹل، پھر اپلیکینٹ کا نیم، پھر ان کی جینڈر لکھنی ہے. نادرا کی طرف سے جو آپ کو سی این ایس سی دیا گیا، سی این ایس سی نمبر دینا ہے. آپ کا معاشر اسٹیٹس یعنی آپ سنگل ہیں، میرج ہیں، ڈیورسڈ ہیں، وہ آپ نے لکھنا ہے. ایج اپنی لکھنی ہے. ایج کے بعد ڈومیسائل آ جاتا ہے، جس ڈسٹرکٹ میں آپ رہتے ہیں وہاں کا ڈومیسائل لکھنا ہے. پرماننٹ ایڈریس اور جو پریزنٹ ایڈریس دونوں اپنے ایڈریس لکھنے ہیں، یعنی آپ اس وقت کہیں شہر میں تو نہیں رہ رہے تو آپ نے وہاں کا ایڈریس لکھنا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں، آپ کوئی ورکنگ، آپ کوئی جاب وغیرہ تو نہیں کر رہے، ساتھ کوئی پرائیویٹ کام یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ نے وہ بھی بتانا ہے یس یا نو میں. اگر آپ نے یس کیا تو آپ نے نیچے یہ جو ہے نا 8 to 9 19 13 یہ سیشن آپ سارا فل کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے یعنی ٹوٹل جو ہے نا فیملی ممبرس لیونگ ود یو، آپ کے ساتھ کتنے ممبرز آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. اپنے علاوہ جتنے بھی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنی فادر، مدر، سسٹر، برادر، سب نے کا ٹوٹل آپ نے لکھنا ہے. پھر ان کا نیم لکھنا ہے، ریلیشن لکھنا ہے، مارشل اسٹیٹس اور ریمارکس یعنی زندہ ہے یا مطلب وہ کیا وہ آپ نے لکھنا ہے الائیو. تو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ڈیٹیل آف فیملی ممبر ارننگ، آپ کے خاندان میں کون کون کتنا کما رہا ہے تو آپ نے اس حساب سے لکھنا ہے. فیملی ممبرز ارننگ میں آپ نے نیم لکھنا ہے، پھر ریلیشنز، پھر آپ نے ان کا آکوپیشن لکھنا ہے، آرگنائزیشن جس عہدے میں کام کر رہے ہیں، ڈیزنیشن ان کا جو عہدہ دیا گیا ہے، پے ارننگ کتنی ہے منتھلی، اور یہ آپ نے سب کچھ لکھنا ہے. اور ٹوٹل پھر آپ نے روپیز میں بنا کر بھی دے دینا ہے. اس کے علاوہ جو برادر سسٹرز ہیں آپ کے اسٹڈینگ میں کتنے بہن بھائی آپ کے اسٹڈینگ میں، جتنے بہن بھائی آپ کے زیادہ اسٹڈینگ میں ہوں گے اتنے ہی آپ کو اسکالرشپ ملنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو آپ نے ادھر نیم لکھنا ہے، ریلیشن، ان کے نیم آف انسٹیٹیوٹ جس انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ نے لکھنا ہے، اور پر منتھ کی فیس جو ہے وہ آپ نے ادھر لکھنی ہے. اس کے بعد یہ آپ کے فادر نیم آ جاتا ہے، ان کا سی این ایس سی، ان کی اسٹیٹس آ جاتا ہے، پروفیشنل امپلائمنٹ، ریٹائر ہیں، بزنس ہے ان کا، وہ سارا آپ نے لکھنا ہے کہ مطلب وہ نوکری کر رہے ہیں، ریٹائر ہیں، یا اپنا کوئی اون بزنس ہے. اگر ان کا اپنا کوئی بزنس یا کہیں پہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ادھر ان کا کمپنی کا نیم، ٹائٹل وغیرہ سارا اپنے ڈیزنیشن سارا آپ نے ویسے ہی فل کرنا ہے جیسے اوپر فل کیا تھا. اس کے بعد یہ اپنے پراپرٹی پہ آ جانا ہے. پراپرٹی آپ نے یہاں پر نا فادر کے سامنے 1 لکھ دینا ہے، بس اسے آگے فل نہیں کرنا. اور نیچے آ جاتے ہیں آپ، نیچے اس میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبر ٹوٹل فیملی منتھلی انکم. ٹوٹل فیملی منتھلی انکم میں آپ نے یہاں پہ وہ اپنی ساری ٹوٹل انکم کیلکولیٹ کرنی ہے کہ جو آپ نے بجلی کا بل پے کیا. اس کے بعد یہ سارے ادھر سارے وہ اپنے لکھنا ہے منتھلی لکھ کر، پھر اس کے نیچے آپ نے ٹوٹل نکالنی ہے جتنی آپ کی اخراجات ہیں، اور جتنی آپ کی بچ جاتی ہے وہ آپ نے یہاں پر وہ اینڈ پہ یہاں پہ اپنے جو 29 بی لکھا ہوا ہے اس میں آپ نے کیلکولیٹ کر کے یہاں پہ لکھنی ہے. اس کے بعد نیچے وہ پوچھ رہا ہے اکاموڈیشن ایکسپینڈیچر. آپ کے پاس مطلب جو آپ کے پاس کوئی جانور وغیرہ تو آپ نے گھر میں نہیں پالے ہوئے، وہ پالے ہوئے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پر وہ بھی بتانے ہیں. اور آپ کا فلیٹ کون سا ہے، آپ ٹاؤن میں رہتے ہیں، ویلیج میں ہیں، گورنمنٹ امپلائڈ ہیں، سیلفڈ ہے یا سیلفڈ بھی آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. اگر رینٹ پہ ہیں تو رینٹ پہ لکھنا ہے. اس کے بعد اس کا سائز لکھنا ہے اسکوائر فیٹ میں، آپ کا کتنے مرلے میں گھر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. اکاموڈیشن لوکیشن جو ہے آپ نے وہ لوکیشن ساری لکھنی ہے کہ آپ کا گھر کس جگہ پر موجود ہے. نمبر آف بیڈس، آپ کے گھر میں کتنے کمروں میں بیڈ رومس موجود ہیں، یعنی 1 سے 2 ہی آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں. نمبرز آف ایئر کنڈیشن، یہاں پہ 0 کا آپشن نہیں ہے تو آپ کو 1 2 سلیکٹ کرنے ہی پڑیں گے. اکاموڈیشن آف منتھلی ریٹ، اگر آپ سیلف کا ہے تو آپ 0 لکھیں، اگر پھر نہیں اگر رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو آپ نے وہ ساتھ سلپ بھی لگانی ہے اور پھر اتنی قیمت بھی لکھنی ہے. یوٹیلٹی ایکسپینڈیچر یعنی آپ کا ٹیلی فون کا بل ہے، اگر آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے تو اس کا آپ نے بل لکھنا ہے. الیکٹرسٹی کا بل جو لاسٹ 6 منتھ کی ایوریج نکال کر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. گیس کا بھی ایوریج نکال کر اور واٹر کا بھی، کیونکہ الیکٹرسٹی کا بل چینج ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے میڈیکل ایکسپینڈیچر. میڈیکل ایکسپینڈیچر میں بہت سے اسٹوڈنٹ غلطی کر دیتے ہیں، تو آپ نے میڈیکل ایکسپینڈیچر میں یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا کوئی فیملی ممبرس جس کا پرماننٹ
میڈیسن چل رہی ہے تو آپ نے ان کا لکھنا ہے میڈیکل ایکسپینڈیچر منتھلی کتنا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کو بخار ہو گیا تھا لاسٹ ویک تو اس پر کتنے پیسے، یہ نہیں آپ نے لکھنا ہے. یہ تو یہاں پر نہیں آئے گا. پرماننٹ جو پیشنٹ ہے اس کا آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد یہ نیچے آ جاتا ہے ٹوٹل منتھلی انکم، ٹوٹل منتھلی ایکسپینڈیچر. یہ اوپر جو آپ نے سارا اوپر فل کیا ہوگا وہ سارا کیلکولیٹ کرنا ہے. ٹوٹل انکم جو لکھی تھی آپ نے 20,000 لکھی تھی، تو جو ایکسپینڈیچر ہے 18,000 ہے تو وہ مائنس کر کے آپ نے وہ بتانا ہے. اور اس طرح سارا یہ آپ نے اب اف دا منتھلی انکم ڈپازٹ نیگیٹو، اگر آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر نیگیٹو آ گئی ہے یعنی آپ کا جو انکم ہے 20,000 ہے، اخراجات آپ کے 22,000 بن رہے ہیں، تو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ 22,000 کے اخراجات کیسے بیئر کر رہے ہیں، یعنی آپ نے وہ اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں، وہ اپنے سارا ریزن یہاں پر لکھنا ہے. اور یہاں پر وہ ریزن لکھنا ہے. اس کے بعد یہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ مطلب بائک وغیرہ ہے تو بائک کا ماڈل لکھنا ہے، انجن کیپیسٹی لکھنی ہے، رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے، اور کتنے سال سے آپ کے پاس ہے. یہاں پر وہ پوچھا ہے ریزیڈنٹ، یہاں پر آپ نے صرف ریزیڈنٹ کوانٹٹی QTY جہاں پر لکھا ہوا ہے اس پہ 1 پہ کلک، یہاں پر 1 لکھ دینا ہے بس، باقی خالی چھوڑ دینا ہے. یا یہاں پر اگر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایگریکلچر کی لینڈ ہے تو آپ نے یہاں پر ایگریکلچر کی کوانٹٹی لکھنا ہے، اس کا سائز لکھنا ہے، لوکیشن کہاں پہ ہے، کلٹیویٹڈ ایریا کتنا ہے، اور ایگریکلچر فیلڈ سے آپ کو ایکڑ سے آپ سے روپیز میں لکھو یا آپ پر من کے حساب سے لکھو، تو آپ نے وہ لکھنا ہے کہ آپ کو کتنا ایگریکلچر میں سے مل رہا ہے. تو اگر ایگریکلچر میں ہی سے ہی آپ نے لکھنا ہوگا، یہ تھرڈ آپشن آپ کے لیے ہوگا. اور ہاؤس میں اپنے فادر والے آپشن خانے میں صرف 1 لکھ دینا ہے، باقی خالی چھوڑ دینا ہے. اور اگر اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے آپ نے کوئی لون وغیرہ لیا ہوا ہے تو آپ نے لون کا بتانا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ وہ پوچھتا ہے کہ اینی سورس آف فائنانسنگ ادر لون، آپ کے لون کے علاوہ آپ کے پاس کون سا ذریعہ تھا جیسے آپ نے فیس پے کی، وہ آپ نے سارا بتانا ہے کہ آپ نے فیس کس طرح پی، کوئی سیونگ وغیرہ تھی تو یہ آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد یہ آپ نے اپنا لکھنا ہے اپلیکینٹ ایجوکیشنل ریگارڈس، تو بیچلر آپ کر رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری، وہ سارا آپ نے اپنا GPA وغیرہ سارا سسٹم یہاں پر اپنی جو اپنے انسٹیٹیوٹ پر منتھ فیس وہ اپنے سارا لکھنا ہے. اس کے بعد نیم آف انسٹیٹیوٹ، اسکالرشپ اماؤنٹ، وہ تو یہ آپ ان کا فل کرنے کا اپنا ہی ڈاکومنٹ کا ہوتا ہے بس. اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا نیم وغیرہ لکھ کر ڈیٹ ڈپارٹمنٹ وہ سائن کروا کے آپ نے سبمٹ کروا دینی ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.